آج ہم ایک خاص تاریخی عہد نامے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمیں ملا ہے قرآن کی سورہ البقرہ آیت 84 اور اس کی تفسیر سے۔ اس میں بنی اسرائیل سے لیا گیا ایک بہت آپ کہہ لیں اہم وعدہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ وعدہ کیا تھا، بلکہ اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہے، الفاظ کا چناؤ، اس کا گہرا مطلب، جیسا کہ تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ تو آئیے سیدھا اس عہد کے بنیادی حکم پر آتے ہیں۔ کون سے دو مین کام تھے جن سے سختی سے منع کیا گیا تھا؟ متن کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں۔ لا تسفکون دماءکم، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اور دوسرا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں یا وطن سے نہیں نکالو گے۔ اب یہ تو بظاہر سیدھی بات لگتی ہے، لیکن یہ الفاظ کا چناؤ بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل بالکل، یہاں یہ جو اپنے خون، دماغکم اور اپنی جانوں یا اپنے آپ کو، انفسکم کا استعمال ہے نا، یہ کلیدی ہے۔ سوال یہی بنتا ہے کہ بھائی دوسروں کا خون بہانا یا انہیں نکالنا، اسے اپنا خون بہانا یا خود کو نکالنا کیوں کہا گیا؟ تو تفسیر اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نسل اور مذہب دونوں لحاظ سے ایک قوم تھے، ایک اکائی تھے۔ اچھا۔ ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ کسی ایک فرد کو نقصان پہنچانا وہ ایسا تھا جیسے گویا پوری قوم کو یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ ان کی اجتماعی شناخت کا ایک طرح سے اظہار تھا۔ اور یہ ایک آپ کہہ لیں لسانی اسلوب بھی ہے جو تعلق کی شدت دکھاتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا، یہ تو میرا اپنا خون ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے کہ کمیونٹی کو ایک جسم جیسا سمجھا گیا۔ لیکن تفسیر میں جیسے آپ نے ذکر کیا، کچھ اور پہلو بھی تو بتائے گئے ہیں۔ کیا یہ صرف براہ راست قتل اور بے دخلی کی بات تھی؟ نہیں، مفسرین نے اس کے دائرے کو وسیع کیا ہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس میں ایسے کاموں سے بھی منع کیا گیا جو بالواسطہ طور پر یا انجام کار اپنے ہی لوگوں کے خون بہنے یا بے دخل ہونے کا سبب بنے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی مثال کے طور پر ایسی سازشیں نہ کرنا یا داخلی جھگڑے شروع نہ کرنا یا ایسی غلط پالیسیاں نہ بنانا جن کا نتیجہ خود اپنے ہی لوگوں کی تباہی ہو۔ سمجھا۔ دوسری ایک اور دلچسپ تشریح یہ بھی ہے کہ اپنے ہم وطنوں یا پڑوسیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرنا کہ وہ تنگ آ کر خود ہی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ گویا صرف تلوار سے مارنا ہی قتل نہیں، بلکہ حالات ایسے بنا دینا کہ کوئی جی نہ سکے یا وہاں رہ نہ سکے، یہ بھی اسی حکم کی خلاف ورزی میں شامل سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری کی ایک زیادہ وسیع تصویر پیش کرتا ہے دراصل۔ اچھا، تو یہ صرف ایک نہ کرو والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک مثبت ذمہ داری بھی تھی کہ کمیونٹی کا خیال رکھو۔ پھر آیت میں آگے چل کر اس عہد کے اقرار کا ذکر ہے، ثم اقررتم، یعنی پھر تم نے اقرار کیا، اور اس کے فوراً بعد ہے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یعنی اور تم گواہ ہو۔ اقرار تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں یہ گواہ ہونے پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے؟ جی، گواہ ہونے کی تفسیر میں دو اہم امکانات بتائے گئے ہیں اور دونوں ہی بہت معنی خیز ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس عہد کے وقت براہ راست وہاں موجود تھے، انہوں نے نہ صرف زبان سے اقرار کیا بلکہ وہ ایک دوسرے پر گواہ بھی بنے کہ ہاں بھئی ہم سب نے یہ عہد قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس معاہدے کی پختگی اور آپ کہہ لیں سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا مطلب جو شاید زیادہ گہرا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ کا خطاب بعد میں آنے والی نسلوں سے ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر ان یہودیوں سے جو قرآن کے نزول کے وقت مدینہ میں موجود تھے۔ گویا انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آج بھی اس بات کے گواہ ہو اپنی تاریخ کے ذریعے، اپنی کتابوں، اپنی روایتوں کے ذریعے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ عہد کیا تھا۔ تو یہ صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن گیا جس کی گواہی نسل در نسل چل رہی ہے۔ بالکل۔ یہ تو اجتماعی یادداشت اور ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ عہد صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایک مستقل ذمہ داری ہے جو ہر نسل پر آتی ہے۔ یہ تاریخی تسلسل اور اجتماعی جواب دہی کا تصور ہے۔
تو اس ساری گفتگو کا آپ کہہ لیں خلاصہ یا لب لباب یہ ہے کہ یہ عہد نامہ کسی بھی قوم یا گروہ کی بقا کے لیے اندرونی اتحاد، امن اور ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر یہ اپنے خون اور اپنی جانوں جیسے الفاظ کا استعمال یہ اس حقیقت کو ذہن نشین کراتا ہے کہ اندرونی انتشار اور ظلم وہ دراصل خودکشی جیسا ہے، کمیونٹی کی ایک نامیاتی وحدت کا تصور ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ آیت اور اس کی تفسیر یہ ایک مخصوص قوم اور ایک قدیم عہد کے بارے میں ہے، لیکن اس کا جو بنیادی پیغام ہے کہ اپنی ہی برادری کو نقصان پہنچانا وہ خود کو نقصان پہنچانے جیسا ہے اور اس کی ذمہ داری نسلوں تک چلتی ہے، کیا یہ اصول آج کے دور میں مختلف معاشروں اور کمیونٹیز کے لیے، چاہے وہ مذہبی ہوں، قومی ہوں یا نظریاتی، کیا ان کے لیے کسی قسم کی سوچ یا عمل کی تحریک دے سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید مفید ہو۔